بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدایت المجتہد و نہایت المقتصد کا سبق نمبر 86 آج ہم زیر بحث لے کے آئیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان کتاب النکاح سے الباب الثالث، اور الباب الثالث میں سے الفصل الاول خیار عیب کے حوالے سے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ زوجین نے عقد قائم کیا، نکاح ہوا، لیکن فریقین میں سے کسی ایک میں، چاہے شوہر میں یا بیوی میں، کوئی ایسا عیب اور نقص پایا گیا جو قابل اعتراض ہو اور جس کے ساتھ عقد کا مکمل ہونا یا زندگی کا ایک ساتھ لے کے چلنا ممکن نہ ہو، تو کیا ایسے عیب میں اختیار حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کے حوالے سے جو تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ العزیز ہمارے آج کے سبق کا حصہ ہوں گے۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم اس مسئلے کا حکم، اختلاف، سبب اختلاف وغیرہ جو احکامات ہیں وہ انشاءاللہ العزیز ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج کے سبق شروع کرنے سے قبل گزشتہ سبق کا خلاصہ دہرا لیتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ گزشتہ سبق میں ہم نے کیا سیکھنے کی اور جاننے کی کوشش کی۔ گزشتہ سبق میں ہم نے کتاب النکاح سے سب سے پہلے الباب الثانی اور الرکن الثالث، اس میں الرکن الثالث کا اجمالی خاکہ دیکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ الباب الثانی کا مکمل ایک اجمالی خاکہ جو ہے وہ الحمدللہ ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ اس کا سبب یہ رہا کہ گزشتہ کئی اسباق سے ہم نے الباب الثانی کو سبقاً سیکھنے کی، سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کی۔ اس کے جو تینوں ارکان ہیں ان کی تفصیلات، ان میں موجود مسائل، ادلہ اور جو اختلاف، سبب اختلاف ہے، الحمدللہ سب کچھ ہم نے اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت اور اس کی مدد سے ہم نے جاننے کی اور سیکھنے کی، سمجھ کی۔ جب یہ ہمارا اختتام پذیر ہوا تو پھر ہم نے اس کا ایک اجمالی خاکہ جو ہے وہ بھی جان لیا کہ اس میں ہم نے کون کون سے ٹاپک جو ہیں وہ الحمدللہ کور کر لیے ہیں۔ اس کے بعد اسی سبق میں، یعنی جو ہمارا گزشتہ سبق تھا، اس میں ہم نے الباب الثالث جو ہے اس کا تعارف دیکھا کہ اس باب میں ہمارا موضوع بحث کیا ہے، اس باب میں ہم پڑھیں گے کیا، اس کے حوالے سے جو تفصیلات ہیں وہ الحمدللہ ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم کتاب النکاح سے الباب الثالث سے الفصل الاول اور فصل اول کا تعارف جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز سب سے پہلے دیکھیں گے، اور اس کے بعد پھر فصل اول کی تفصیلات جو ہیں اس میں الموضوع الاول، اس کو تفصیل سے دیکھیں گے، اور ساتھ الموضوع الثانی جو ہے اس کے حوالے سے بھی جو ابتدائی تعارف ہے وہ انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اس میں عیب کی بنا پر حق اختیار کا مسئلہ، عیب کی بنا پہ حق اختیار کا مسئلہ، یعنی عیب موجود ہے تو کیا عیب کی موجودگی میں اختیار جو ہے وہ حاصل ہے یا نہیں، اگر ہے تو کن عیوب کی بنیاد پہ، اگر نہیں ہے تو کن عیوب کی بنیاد پہ نہیں ہے، اور اس سے پہلے کہ عیب کی بنا پہ نکاح رد ہوتا بھی ہے یا نہیں، اس کے حوالے سے جو تفصیل اور حکم ہے وہ انشاءاللہ العزیز ہم دیکھیں گے۔ الموضوع الاول جو ہے اس کا ہمارا جو ٹائٹل اور عنوان ہوگا وہ یہی ہے، کیا عیب کی وجہ سے نکاح رد ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اور الموضوع ثانی کا جو کہ تعارف الحمدللہ ہم آج کے سبق میں دیکھیں گے، تو اس کا عنوان یہ ہے کہ کن عیوب کی بنیاد پہ رد ہوگا، یعنی ایک تو ہے رد ہونا یا نہ ہونا، شرعاً یہ جائز ہے یا نہیں جائز، ایک تو ہم اولاً ہم حکم دیکھیں گے انشاءاللہ، اور اگر یہ جائز ہے تو پھر کن عیوب کی بنیاد پہ جائز ہے۔ کیا ہر عیب جو عورت کو ایک چیز پسند نہیں آئی، مثال کے طور پہ زوجین نے عقد کیا، نکاح ہوا، اب مرد کے بال گر گئے ہیں، وہ گنجا ہو گیا ہے، اب یہ بات عورت کو پسند نہیں آتی یا ایک معاشرے میں عیب سمجھا جاتا ہے، تو کیا ایسے عیب کی بنیاد پہ بھی نکاح رد ہو سکتا ہے، یعنی کن عیوب کی بنیاد پہ نکاح رد ہوگا، اس کے حوالے سے جو تفصیل ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم آئندہ سبق میں دیکھیں گے۔ تعارف جو ہے وہ انشاءاللہ ہم آج کے سبق میں ہی دیکھیں گے اس کا۔ تو آگے ہم چلتے ہیں جی اپنے آج کے سبق کی طرف۔ سب سے پہلے الباب الثالث کا تعارف ہے،
اور یہ ہے فی موجبات الخیار فی النکاح، کہ نکاح میں اختیار کو واجب کرنے والی جو چیزیں ہیں ان کے متعلقہ امور اور مسائل جو ہیں وہ انشاءاللہ العزیز ہم الباب الثالث میں ڈسکس کریں گے، ان کی تفصیلات، احکام، ادلہ، اختلاف، سبب اختلاف وغیرہ وغیرہ وہ انشاءاللہ ہم اس باب میں سمجھنے کی، سیکھنے کی اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد آگے جی الباب الثالث کا تفصیلی تعارف۔ امام رحمہ اللہ نے اس باب میں اولاً تعارف کروا دیا کہ یہ اہم امور اور مسائل ہیں جن کے سبب عمومی طور پہ نکاح کو رد کرنے کے حوالے سے اختیار حاصل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ عیوب کا ذکر ہے، اس میں جو اہم عیوب ہیں وہ آئندہ سبق میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ دوسرے نمبر پہ ہے اعصار، تنگ دستی، یعنی وہ بندہ حق مہر کے جو رقم ہے وہ نہیں ادا کر سکتا، نفقہ جو ہے عام حالات میں جو ایک خرچ ہے، معمولی خرچ ہے، وہ بھی نہیں پورا کر سکتا، کپڑوں کی جو ضروریات ہیں وہ پوری نہیں کر سکتا۔ اسی طرح تیسرے نمبر پہ ہے خامد کا گم ہو جانا، الفقر، یعنی خامد جو ہے وہ کہیں چلا گیا ہے، اس کی کوئی خیر خبر نہیں ہے، اس کے حوالے سے علم نہیں ہے، تو ایسی صورت میں عورت کو نکاح رد کرنے کا اختیار ملتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ ہے العتق، یعنی آزادی، دو زوجین ہیں، دونوں غلام ہیں، ان کا آپس میں نکاح ہو چکا، عقد ہو چکا، اب اگر جو لونڈی ہے یعنی جو عورت ہے وہ پہلے آزاد ہو گئی تو پھر جو ہے اس عورت کے پاس نکاح کو قائم رکھنے کا اور رد کرنے کا دونوں طرح کے اختیارات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ مغیث اور بریرہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں ان کے واقعے سے یہ سبق ہمیں واضح طور پہ ملتا ہے۔ باہر کے جو اس سے متعلقہ تفصیل ہے وہ تو انشاءاللہ ہم اس کے محل میں دیکھیں گے جب الفصل الرابع میں اس کی بحث ہوگی۔ آگے ہم دیکھتے ہیں جی خیار عیوب کا مسئلہ۔ الفصل الاول، یہ ہماری پہلی فصل ہے اس باب کی۔ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں فی خیار العیوب، یعنی عیب کی وجہ سے جو اختیار ملتا ہے ہم اس کے بارے میں یہ گفتگو کریں گے، اس کے بارے میں ہماری یہ بحث ہوگی۔ اختلاف العلماء، علماء کا اختلاف ہے فی موجب الخیار بالعیوب، عیب کی وجہ سے جو اختیار ملتا ہے اس کے حوالے سے فقہاء کا، علماء کا اختلاف ہے۔ لکل واحد من الزوجین، زوجین میں سے ہر ایک کے لیے، یعنی کسی عیب کی بنیاد پہ زوجین کو جو حق اختیار حاصل ہوتا ہے اس کے حوالے سے علماء میں اختلاف ہے، اور یہ اختلاف جو ہے یہ دو مقامات پہ ہے۔ پہلے نمبر پہ وذالک فی موضعین، یہ دو جگہوں کے حوالے سے ہے، دو مقامات کے حوالے سے ہے۔ احدہما، پہلا جو ہے جو اختلاف کا سبب ہے جہاں پہ علماء اور فقہاء نے اختلاف کیا وہ یہ ہے کہ حل یرد بالعیوب او لا یرد، سب سے پہلے نمبر پہ تو مسئلہ یہ ہے کیا عیب کی وجہ سے نکاح رد ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اولاً تو اہم ترین بات یہ ہے کہ اگر عیب موجود ہے نکاح رد ہوگا یا نہیں، او لا یرد، یہ رد ہوگا یا نہیں۔ دوسرے نمبر پہ والموضع الثانی، دوسرے نمبر پہ جو اختلاف ہے وہ یہ ہے اذا قلنا، جب ہم یہ کہیں کہ انہ یرد، یہ نکاح رد ہو جائے گا، فمن ایہا یرد، تو پھر دوسرا سبب یہ ہے کہ فمن ایہا یرد، یہ کس چیز کی وجہ سے، یعنی کہ عیوب کی وجہ سے یہ نکاح رد ہوگا۔ ایک تو ہے رد ہونے کا حکم، یعنی رد ہوگا یا نہیں ہوگا، ایک تو یہ حکم ہے، اور دوسرا یہ بات ہے کہ اگر ہم بالفرض یہ مان لیں، اگر ہم دلائل کے ساتھ یہ بات ثابت کر لیں کہ یہ نکاح جو ہے رد کیا جا سکتا ہے، تو پھر اگلا مسئلہ یہ ہے کہ کن عیوب کی بنیاد پر نکاح کو رد کیا جا سکتا ہے۔ کیا ہر چھوٹے سے چھوٹے عیب پر نکاح کو رد کیا جا سکتا ہے، یا اس کے حوالے سے جو تفصیل ہے اس کے حوالے سے بھی فقہاء کا اختلاف ہے۔ اور صرف یہ اختلاف ہی نہیں ہے، اب شوہر میں یا بیوی میں کوئی عیب موجود ہے تو وما حکم ذالک، پھر اس عیب کا حکم کیا ہوگا، یہ فقہاء کا دو مقامات پہ اختلاف ہے۔ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں فاما الموضع الاول، جہاں تک پہلے موضع کی بات ہے، جہاں تک پہلے مسئلے کے پہلے مقام کی بات ہے، فإن مالکا والشافعیہ واصحابہما قالوا،
امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، اور ان دونوں کے اصحاب یعنی امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ کے، ان کا کہنا یہ ہے کہ العیوب، جہاں تک عیوب کی بات ہے، جب عیوب کی بنا پہ ہم بات کریں گے تو وہ یہ ہے کہ العیوب توجب الخیار فی الرد او الامساک، عیب جو ہے وہ واجب کر دیتا ہے الخیار، خیار کو، اختیار کو، فی الرد او الامساک، روکنے کے حوالے سے اور نکاح کو رد کرنے کے حوالے سے، یعنی عیب کی موجودگی جو ہے وہ نکاح کو برقرار رکھنے اور نکاح کو توڑ دینے کے حوالے سے، یعنی دونوں اعتبار سے یہ جو ہے میٹر کرتی ہے، اور اس کو ہم دیکھیں گے۔ یعنی عیوب، عیب کسی بھی چیز میں موجود عیب وہ واجب کر دیتا ہے خیار کو۔ امام مالک رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ اور ان کے اصحاب جو ہیں ان کی رائے اور قول یہ ہے۔ وقال اہل الظاہر، اور اہل ظاہر یعنی امام داود ظاہری رحمہ اللہ اور فقہ ظاہری کو آگے پرموٹ کرنے والے امام ابن حزم رحمہ اللہ جو ہیں، ان کے حوالے سے یہ رائے ہے کہ لا توجب خیار اور رد او الامساک، کہ جو عیب ہے یہ رد اور امساک کے اختیار کو واجب نہیں کرتا، اس سے جو اختیار ہے وہ ثابت نہیں ہوتا۔ لا توجب خیار اور رد والامساک، وهو قول عمر بن عبد العزیز رحمہم اللہ تعالی، اور یہی جناب عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کا قول ہے۔ وسبب اختلافہم، اور جو سبب اختلاف ہے، شیئان، وہ دو چیزیں ہیں، احدہما، ان میں سے ایک یہ ہے کہ حل قول الصاحب حجت، کیا صحابی کا قول، قول الصاحب سے مراد صحابی کا قول، حجت وہ دلیل ہے یا نہیں، والآخر، اور جو دوسری چیز ہے جو سبب اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ قیاس النکاح، نکاح کو قیاس کرنا، فی ذالک، اس مسئلے میں، علی البیع، بیع پر۔ عزیز طلباء کرام، یہاں پہ آپ اس کو سمجھ لیں ذرا، اور وہ یہ ہے کہ جمہور علماء صحابہ میں سے، تابعین میں سے، اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، اور ان کے ساتھ ساتھ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ جو ہیں، وہ عیوب کی وجہ سے نکاح کو رد کرنے کے قائل ہیں۔ بہرکیف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے بھی ایسی آراء موجود تھی، کچھ صحابہ ایسے موجود تھے جو نکاح کو رد کرنے کے حوالے سے جائز قرار نہیں دیتے تھے، وہ نکاح کو رد کرنا جو ہے وہ درست نہیں سمجھتے تھے۔ بہرکیف یہ مسئلہ محدثین کے حوالے سے بھی موجود ہے، اسی طرح مصنف ابن عبد الرزاق جو ہے اس میں بھی اس کے حوالے سے ایک روایت ملتی ہے، اور وہ موقوف روایت ہے کہ نکاح کو رد نہیں کیا جائے گا عیب کی بنیاد پہ۔ بہرکیف یہ مسئلہ جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بھی اختلافی رہا ہے، کچھ صحابہ رد کرنے کے قائل تھے، کچھ قائل نہیں تھے۔ تو اب جو اختلاف کا سبب فقہا میں ہے وہ یہ ہے، کیا صحابی کا قول حجت ہے یا نہیں، چونکہ کچھ صحابہ رد کرنے کے قائل ہیں۔ اگر تو صحابی کا قول کو حجت مانیں تو پھر ہم رد کے حوالے سے بھی جواز نکال سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو اختلاف کا سبب ہے وہ یہ ہے کہ نکاح کو قیاس کیا ہے بیع پر، یعنی جس طرح کسی چیز کی خرید و فروخت جب ہم کرتے ہیں اور اس میں کوئی عیب موجود ہوتا ہے تو وہ بیع رد ہو جاتی ہے، کیا اسی طرح نکاح بھی رد ہو سکتا ہے یا نہیں، اس کے حوالے سے بھی اختلاف ہے۔ فاما قول الصاحب، جہاں تک صحابی کی قول کی بات ہے، الوارد فی ذلک، جو وارد ہوا ہے اس مسئلے میں، فہو ما روی عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ انہ قال، جو صحابی کے قول کی حجت کے حوالے سے بات ہے اس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کا یہ قول ہے کہ ایما رجل تزوج، جس آدمی نے بھی نکاح کیا، امرأتن، کسی بھی عورت سے، وبہا جنون، اور اس عورت کو یہ جو پاگل پن ہے، جنون ہے، اس کی بیماری ہے، او جزام او برس، کوڑ یا برس کی بیماری ہے،
وفی بعض روایات، اور بعض روایات میں یہ لفظ بھی موجود ہے کہ او قرن فلہا صداقھا کامل، اور اسے کرن کی بیماری ہے۔ کرن سے مراد عزیز طلباء کرام ان اللہ لا یستحیی من الحق، اس لفظ کا معنی یہ ہے کہ عورت کی شرمگاہ کا ملا ہونا، جس سے تعلقات زوجیت جو ہیں یا فریضہ زوجیت جو ہیں وہ ادا کرنے سے عورت قاصر ہو۔ لغوی اعتبار سے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز کا ملا ہونا، تو اصطلاحاً یہاں بے مراد جو بیماری بتائی گئی وہ ہے۔ اس کے حوالے سے جو تفصیل کا طالب ہے وہ کتب فقہ جو ہیں امہات کتب کی طرف رجوع کرے، اس کے حوالے سے وہ بالتفصیل دیکھ لے گا، اور اس کے علاوہ وہ جو کتب لغت ہیں ان کی طرف بھی رجوع کرے۔ بہرکیف جو ہمارے متعلقہ ہے وہی بیماری ہے، ایسی بیماری کہ شرمگاہ کا ملا ہونا اور فریضہ زوجیت کا ادا ہونا عورت سے ممکن نہ ہو، ایسی بیماری ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ اس میں یہ ہے فلاح صداقھا کاملہ، اس عورت کو اس کا مہر جو ہے وہ مکمل دیا جائے گا۔ وذالک، اور یہ جو مکمل مہر دینا ہے نا، غرم لزوجہا علی ولیہا، یہ چٹی بڑھنا ہے اس کے خامد کا اس کے ولی کے برخلاف۔ واما القیاس علی البیع، اور اگر ہم اس کو قیاس کر لیں یعنی نکاح کو قیاس کریں بیع پہ، فإن القائلین، بس جو لوگ قائل ہیں بموجب الخیار للعیب فی النکاح، وہ جو اختیار کو واجب قرار دیتے ہیں للعیب، عیب کی بنا پہ نکاح میں، تو قالوا، وہ کہتے ہیں النکاح فی ذلک شبیہ بالبیع، اس معاملے میں نکاح جو ہے وہ بیع کے مشابہ ہے۔ وقال المخالفون لهم، اور جو اس کے مخالف ہیں یعنی جو نکاح کو بیع کے پر قیاس نہیں کرتے جو مخالفین ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ لیس شبیہا بالبیع، یہ بیع کے مشابہ نہیں ہے، لاجماع المسلمین، مسلمانوں کے اجماع کی وجہ سے، علی انہ لا یرد النکاح بکل عیب، کیونکہ مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ لا یرد النکاح بکل عیب، نہیں رد کیا جائے گا نکاح کو بکل عیب، ہر چھوٹے اور بڑے عیب کی وجہ سے، یعنی اس بات پہ تو فقہاء کا اجماع ہے کہ ہر عیب کی وجہ سے نکاح رد نہیں ہوگا، مخصوص عیوب ہیں جن کی بنیاد پہ نکاح رد کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ اوپر روایت میں بھی موجود ہم نے پڑھا ہے، جنون ہے، جزام ہے، برس کی بیماری ہے یا قرن کی بیماری ہے، تو ہر عیب کی بنا پر یہ نکاح جو ہے رد نہیں ہو سکتا۔ اس کے حوالے سے چونکہ امت کا اجماع ہے، مسلمانوں کا اجماع ہے، تو بیع جو ہے وہ تو ہر عیب کی بنیاد پر رد کی جا سکتی ہے، وَيُرَدُّ بِهِ الْبَيْعُ، یعنی بیع کو ہر بنیاد پر رد کیا جا سکتا ہے، جبکہ نکاح کو ہر عیب کی بنیاد پہ رد نہیں کیا جا سکتا۔ تو مخالفین جو ہیں یعنی جو اختیار کو واجب قرار نہیں دیتے، ان کے نزدیک دلیل یہ ہے کہ نکاح کو بیع پر قیاس کرنا ہی جائز اور درست نہیں ہے۔ آگے جی وَأَمَّا الْمَوْضِعُ الثَّانِي فِي الرَّدِّ بِالْعُیُوبِ، کہ موضوع ثانی سے مراد اس میں جو ہم پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ کن عیوب کی بنیاد پر رد کرنا جائز ہے، یعنی اولاً تو ہم نے حکم دیکھا آج کے سبق میں، آگے ہم دیکھیں گے کہ کن عیوب کی بنیاد پہ رد کرنا جو ہے وہ جائز ہے۔ یہ امام رحمہ اللہ نے یہ ذکر بھی کیا ہے کہ فاتفق مالک والشافعی علی ان الرد یکون من 4 عیوب، 4 عیوب کی بنیاد پہ، یہ چاروں عیوب جو ہیں یہ انشاءاللہ ہم آئندہ سبق میں دیکھیں گے۔ اب ہم اپنے آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیں۔ آج کے سبق میں ہم نے کتاب النکاح سے الباب الثالث، اس میں الفصل الاول کا تعارف، اور اس میں الفصل الاول کی تفصیل میں سے الموضوع الاول سے عیب کی بنیاد پر حق کے اختیار کا مسئلہ، اور اس میں ہم نے کیا عیب کی وجہ سے نکاح رد ہوگا یا نہیں، اس کی جو تفصیل ہے وہ جاننے کی کوشش کی۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز کتاب النکاح سے الباب الثالث الفصل الاول، فصل الاول کا تعارف اور تفصیل جو ہے اس میں سے الموضوع الثانی کی تفصیل سے اختلاف، سبب اختلاف وغیرہ کہ کن عیوب کی بنیاد پر نکاح رد ہوگا اور اس کا حکم کیا ہے، اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ آئندہ سبق میں دیکھیں گے۔ اگلے سبق سے پہلے اب یہ سوال حل کریں۔ سوال یہ ہے کہ الباب الثانی جو ہے جس کا ہم نے خلاصہ اور اجمالی خاکہ بھی گزشتہ سبق میں دیکھا،
اس کو نقشہ جات کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ نقشہ جات سے مراد یہ ہے کہ سب سے اوپر لکھیں الباب الثانی، نیچے جو 3 ارکان ہیں وہ لکھیں، آگے ہر رکن کے جو مسائل ہیں ان کو الگ الگ لکھتے جائیں۔ جب آپ ایک نقشہ بنا لیں گے تو یہ پورے کا پورا باب جو ہے خاکہ اس کا آپ کے سامنے ہوگا اور آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی، مدد ملے گی۔ اگلے سبق سے پہلے اس کام کو کیجئے، یہ پیپر کے اعتبار سے اور یاد کرنے کے اعتبار سے، ضبط کے اعتبار سے ایک بہترین طریقہ ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔